مائنڈ نہیں تو وہ ارادہ نہیں کرے. ارادہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ عاقل کی طرف. باغوں کی طرف سے دعا ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کوئی چیز حاصل کریں گے سمجھا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے ارادہ. کوئی بھی دیکھنا جتنے افعال اختیاریہ ہوتے ہیں مطلوب بالارادہ یا بھی بولی ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ کل فعل اختیاری مطلوب بالارادہ. ہر فعل اختیاری سے پہلے ارادہ ہوتا ہے. آپ کھانا کھائیں گے تو کھانے سے پہلے کھانے کا ارادہ کریں. ابھی آپ یہاں اٹھیں گے اٹھنے سے پہلے اٹھنے کا ارادہ کریں. آپ کہیں جائیں گے گیٹ سے باہر جانے کا ارادہ کریں. ہر فعل اختیاری مطلوب بھی ارادہ ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ تو معرفت الہیہ آئیے تشریف آئیے. کدھر آ جائے اگر دھواں ہوا لگے آئیے آئیے چلا گیا. معرفت الہیہ آپ حاصل کریں گے تو اس سے پہلے کیا چاہیے؟ ارادہ. معرفت الہیہ کو انہوں نے حاصل کرنے کا معرفت برہانیہ کا طریقہ دیا. آپ قرآن میں غور کریں. بعض علماء نے بڑی اچھی بات لکھی نے سائنس علم بول دیا کہ قرآن جو دعوت دیتا ہے جس انداز میں وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک طریقہ ہے. یعنی آپ نے منطق پڑھی, منطق میں دلائل سائنس کی صغرا تو اس کے نتیجہ نکالا گیا. کتنے تکلیف ہے شکل اول اور شکل ثانی اور شکل ثانی کو راوی کو شکل جاننا نتیجے نکالنا. قرآن اللہ اور رسول کے کلام قرآن و حدیث ایسی چیز ہے کہ یہ طریقہ نہیں اپنا صغرا یہ عمر نہیں آیا والد کلام, بلکہ قرآن دعوت دیتا ہے مشاہدات. تھوڑا قرآن قرآن مشاہدات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ کائنات کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس کو دیکھو. اب معرفت کے دلیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ ہم نے قلم لیا, اس کے بارے میں بالکل حق کو یقین ہے کہ قلم دیکھتے ہی سمجھ گئے اس کا کوئی بنانے والا ہے. بنانے والا ہے کیونکہ کوئی بھی مصنوع نہیں ہے بغیر ثانی کے بغیر بنانے والے کے وہ میں نہیں آتا. یہ دیکھ لیں آپ پہلی بات. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وجود بدیہی تو شریعت میں موجود نہیں. کم سے کم عقل رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ جب تک تو بنائے گا نہیں تو بنی ہوئی بنانے والا ہے. تو آپ نے خالی قلم کو دیکھ کر کے جان لیا, اتنا علم ہو گیا کہ اس کا کوئی بنانے والا. اب یہ کائنات ظاہر سی بات تو یہ تو ایک چھوٹا سا قلم کسی دلالت کر دی اس کا کوئی بنانے والا. تو انسان کو حق کو یقین حاصل ہو جائے گا اتنی بڑی کائنات یہ انسان اور یہ ساری چیزیں کوئی کو اس کا بنانے والا ہے. اسی کو ایسے ثانی عالم جسے ہم خدا کو. اب آپ آئیے دوسرا بنانا عقل کو آپ استعمال کریں. یہ قلم ایک معمولی چیز ہے, چھوٹی چیز ہے. آپ یہ ہو معمولی چیز ہے, چھوٹی چیز ہے. آسان ہے بنانا, اس کا بنانا آسان ہے. اس سے بڑا آپ نے کیا لیا؟ موبائل چیز جیسی بڑی ہوتی جائے گی ویسے ہی اس چیز کو دیکھ کر کے بنانے والے کی قدرت کا طاقت کا اس کے علم کا اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ کتنی بڑا ہے.
نہیں بالکل واضح بات ہے کہ نہیں، کھلی ہوئی بات ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ یہاں پہ دوسرا مرحلہ آپ کا ہمارا شروع ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ساری کائنات دیکھ کے ہمیں علم یقینی حاصل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا۔ اب ہم تم کو پچھلے صفحات میں تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، خود معدوم ہے، معدوم سے کبھی موجود نہیں ہے، جو خود معصوم ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں دوسرے موجود کیسے کرے گا؟ لہٰذا اسی سے معلوم ہو گیا کہ قلم کو جب جس نے بنایا تھا وہ موجود تھا۔ دوسرے موجود یہ بھی ہے، موجودگی کا بھی سب چیزیں ہیں، لیکن ان میں طاقت نہیں ہے، یہ بے جان چیزیں ہیں کہ کسی دوسرے کو بنا سکتے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ صاف بنانے والا موجود بھی تھا جب بنا ہے اور زندہ بھی تھا، تو حیات ثابت ہوئی، وجود ثابت ہو گیا، حیات ثابت ہو گئی۔ اب آگے نظر بڑھائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ صاف بنانے والے کو اس کا علم بھی نہیں، ہم تمہیں مطلب ہمیں تمہیں نہیں معلوم کیسے لڑائی ہوتی کیسے بنتا ہے، ہم تو موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، لیکن ہمیں تمہیں بند کرنے اور باہر بات کرو، تھوڑا پڑھائی سلط کرو، تو اس سے معلوم ہوگا کہ صاف بنانے والے کو اس کا علم ہے، قلم کیسے بنتا۔ یہ بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ صاف خالی علم سے کام نہیں کرتا، ہمیں معلوم ہے کہ صاف کام کو کیسے لایا جاتا ہے، لیکن ہماری پہلی سواری ہم جا سکیں تو معلوم ہوا کہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس شے کی قدرت بھی ضروری ہے تب وہ بنا پائے۔ تو خالی کسی بھی ایک چیز کو دیکھنے کے بعد کئی چیزوں کے ہو گیا کہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کو جب تک بنانے والا موجود نہیں ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، اس کا علم نہیں ہوگا، اس کے بنانے کی اسے قدرت اور طاقت نہیں ہوگی تو بن نہیں پائے۔ اس کائنات کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ کائنات کتنی عظیم، ساری ایک انسان کتنا عظیم ہے۔ اب اسی سے دروازہ کھلے گا کہ وہ خدا مجھے قدوس موجود بھی ہے، وجود بھی ثابت ہوا، اس کا کوئی خالی بنانے والا وجود ثابت ہوا، پھر اسی سے حیات بھی ثابت ہو گئی، پھر علم بھی ثابت ہو گیا اور قدرت بھی ثابت ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا قلم ہے، اس کے لحاظ سے اتنا علم ضروری ہے جتنا قلم سے متعلق ہوتا ہے۔ اب کائنات میں انسان غور کرتا ہے، آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی مخلوق، کتنی مچھلیاں ہیں، نہیں معلوم۔ ہم نے تمہیں بتایا کہ ہمارے لبوں میں بال کتنے نہیں معلوم، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں آج تک کوئی انسان نہیں جانتا، داڑھی میں کتنے بال ہیں نہیں جانتا، بدن میں کتنے بال ہیں ہم آپ نہیں جانتے، ہمارے خون کی رگوں میں کتنا خون ہے، کتنے قطرے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ایسے آپ جوڑتے چلے جائیے کہ صاحب کہ خود انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کتنی چیزیں، لیکن جو اس کا بنانے والا ہے کل میں سمجھایا کہ یہ جوڑ بنایا، یہ خالی کوئی نہ ہوتی تو کتنی مصیبت ہوتی، یہ ہاتھ اگر نہ موڑتے تو ہم کوئی چیز پکڑ پاتے، یہ انگلیاں موڑتی نہیں تو کوئی چیز پکڑ پاتے، استنجا کر پاتے، وضو کر پاتے، روزہ پکڑ پاتے، ہم آپ اگر کمر جھکنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہوتی نہیں تو کیا کر پاتے۔ زبان نے تمہیں بتایا کتنا بڑا قدیر ہے وہ کہ زبان میں لقمہ رکھتے ہیں، اگر خشک ہو زبان تو لقمہ چبا پائیں گے، الگ سے نیچے نہیں کاٹ سکتے، وہ اس وقت لعاب پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے لقمہ الگ کے نیچے جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہمارا ثانی عالم جسے ہم کہتے ہیں وہ کتنے بڑے علم والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، ہر مخلوق کے لیے وہ جانتا ہے کہ ہم نے جسے بنایا ہے وہ کیا ہے، اس کے اجزاء حقیقیہ کیا ہے،
اس کے اندر کیا کیا ہے مخلوق اللہ ہوتا گھاس کتنی ہے، کتنی کوالٹی کی نہیں معلوم ہے، دنیا میں کتنے پیڑ پائے جاتے ہیں، کتنے پودے پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں، اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا تھا نہیں سمجھے آپ، برگے درفتار قبض در نظر ہوشیار ہر برقے دفتریز معرفت کردگار، کہ جتنے ہرے بھرے درخت پائے جاتے ہیں عارف کی نظر میں، ہوشیار کی نظر میں، عقل مند کی نظر میں، ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنی جگہ چاہیے، وہ جانتا ہے پتے کو کتنی خوراک چاہیے، ہر مخلوق کو جانتا ہے. چیونٹیوں کی خوراک کیا ہے جو ہم نے بنائی ہے، بندروں کی خوراک کیا ہے، مچھلیوں کی خوراک، دیکھ نا ہر ایک کو وہ دے رہا. مینو میم کی اللہ بس نہیں، قرآن کہتا مینو میم کی اللہ جو رہے کہ ہم نے مخلوق بنائی کچھ وہ ہے کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. جیسے سانپ دیکھیے آپ کسی تیز بھاگتا، ہم آپ نہیں بھاگ سکتے بغیر پائے بغیر پیروں کے پیٹ سے دوڑتا. کسی کی 4 پائے بنائے، کسی کی 2 پیر بنائے. اب ہم آپ نے 2 پیروں والے 2 ہی سے پورا کتنا ہے، سب ہر مخلوق سے آگے ہو. 4 پائے ہمارے ہاتھ سے ڈبل ہوتے ہیں جانوروں کے اندر، بعض بغیر پیر کی نہیں سکتا. تو وہ ہے کسی کے لیے دیکھیے یہی پانی موت کا سبب ہے، تمام انسان ڈوبتے رہتے مر جاتے، اور یہی پانی کسی کے لیے حیات کا سبب ہے. مچھلیاں اگر پانی میں نہ رہیں خشکی میں آ جائے تو مر جاتی. تو اس کائنات کی تو معرفت ہی ختم نہیں ہو سکتی کبھی. اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی تقریر کرتے. دیکھو مجھے آج موجودوں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ معرفت کیا چیز ہے اور معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. کل تم نے آیات پڑھی، خدا مجھے قدوس نے ہمیں تدبر کو حکم دیا کہ اللہ کی پیدائش میں غور کرو، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اس کی نشانیوں میں غور کرو. نہیں دونوں قسم کا ایسے کی تنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کی جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، باہر بھی پوری کائنات ان کو نشانیاں دکھائیں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق. وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے معاملے میں غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا. تم کوئی غور کرتا ہے کیسا بنایا. تو آپ دیکھیں تو کوئی آج یہ عقل ختم ہو گئی نا، فکر ختم ہو گئی، سوچ کا طریقہ ختم ہو گیا. فکر کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ فکر کا طریقہ سکھایا جائے کہ فکر تمہیں ایسے کرنی ہے. یہ آیات تو سمجھ میں آئی، قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. دوسرے تمہیں جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی معلوم ہو گیا جب تم نے یہ بات سمجھ لی کہ حل پہلے اختیاری سے پہلے ارادہ ہوگا. لہذا معرفت بھی کیا ہے، پہلے اختیاری، تو لہذا معرفت سے پہلے بھی کیا ہوگا، ارادہ. تو کچھ لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ اول واجب قصد، جو ہماری یہ تقریر ہے کوئی معنی نہیں ہے. اس سے تمہیں کئی طرح کی عزتیں حاصل ہوں گی. ایک تو تمہیں معرفت حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، معرفت برہانیہ. دیکھا اللہ کسی کائنات کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے، اس میں تدبر کی دعوت دیتا ہے. وہ صغرا نہیں استعمال کرتا ہے، تو شکل اول شکل ثانی نہیں بناتا ہے، بلکہ ایسا طریقہ اس نے کیا ہے بدو عقل کا نہایت کمزور انسان، نہایت ذہن انسان ان مشاہدات سے سمجھ سکتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں دیکھا تم نے سمجھا سکتے ہو، مجھے ایک جاہل آدمی کو بھی سمجھا سکتے ہو کہ صاحب کسی سے تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیسا ہے، کتنا عظیم ہے، موجود ہے، حی ہے، علیم ہے، قدیر ہے. سب چیزیں ثابت ہو گئی. دوسری چیز اس کی معلوم ہو گئی اور اس طرح سمجھانا چاہتے آج کا کہ معرفت حاصل کرنے سے پہلے قصد ضروری ہے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ اول واجب کیا ہے، قصد، کیونکہ معرفت سے پہلے قصد ہوگا. ابھی جو ہم نے تقریر کی اس سے تمہارے بات اور سمجھ مانگی کہ یوں ہی خالی چلتے پھرتے رہنے سے، یوں ہی ایسے خالی جیسے ہماری تمہاری زندگی، اس سے نہیں معرفت حاصل ہوتی. بلکہ معرفت جب حاصل ہوتی ہے جب کائنات میں آدمی غور کرتا ہے. جیسے غور میں تمہیں طریقہ بتایا کہ آپ کوئی مخلوق لیں گے تو آپ غور کریں گے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. پھر آپ مختار کی بائیں جو بنانے والے کے ضروری ہے، جو موجود ہو، حی ہو، علیم ہو، قدیر ہو، اس کو کہتے ہیں نظر.
تو کچھ لوگوں نے کیا کہہ دیا اول واجب نظر. اب بات تمہارے ذہن میں بیٹھی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کون المعرفت واجبۃ معرفت کا واجب ہونا مما لا خلاف فیہ بین المسلمین ان میں سے ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. لیکن معرفت کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں, سب مانتے ہیں, ہر مومن جانتا ہے کہ معرفت واجب, یعنی مطلب سارے علماء کے اتفاق. ایسے کیا نظر مسلم لے دے, ایسے سب مانتے ہیں کہ نظر جو موصل ہوئی معرفت کرنی, جو نظر غور و فکر کہاں تک پہنچائے معرفت تک, وہ بھی کیا ہے واجب. یعنی معرفت بھی واجب, علماء کا اتفاق ہے کہ معرفت الہیہ بھی واجب, اور وہ نظر بھی بندے پر واجب ہے جو معرفت تک پہنچا. یہ مذکر کا صیغہ بول دیا الہ ہے, یہ زمین مذکر لحاظت کے اوپر معرفت ہے, معرفت مؤنث. تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ معرفت مذکر ہے, اور المذکر لا یذکر ولا یؤنث, وہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث نہیں, کیونکہ المذکر کی طرف ضمیر مذکر ہی لوٹا, مذکر کی طرف وہ مؤنث لفظی ہے, جو مؤنث لفظی ہے سمجھے آپ, اس کی طرف مذکر کی ضمیر بھی لوٹائی جاتی ہے. تو معرفت بھی واجب علماء کے اتفاق, اور وہ نظر بھی واجب جو معرفت تک پہنچا ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ آگے کیا کریں؟ انما الخلاف, تو اختلاف واجب ہونے میں نہیں بلکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اول واجبات کیا ہے, اول واجبات کیا ہے. شاعرہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ فقال الاشعری, اشعری نے فرمایا یا نہیں مارے. امام ابو الحسن اشعری نے کیا کہا کہ اول واجب کون ہے؟ معرفت الہیہ. اب تمہیں یہاں سے معلوم ہو گیا کہ وہ مطلب و مذہب کس کا ہے. امام ابو الحسن اشعری کا ہے اول واجب کیا ہے؟ معرفت الہیہ. بھول گئے نا ترجمہ؟ وہ کہتے ہیں کہ معرفت ہی تو ساری چیزیں مطابق ہے. یہ تصور باقی احکام میں رہا, کیونکہ باقی احکام کسی معرفت پر متفرع ہوتے نہیں, اسی سے نکلتے تصور میں, اسی سے ساتھ نکلتے, اسی سے سب کچھ پھوٹتا. اور حضرت اصفرانی نے کیا کہا؟ وہ نظر کیا اول واجب معرفت نہیں بلکہ معرفت میں نظر کرنا. یہ بھی تمہیں سمجھا دیں معرفت کب حاصل ہوتی ہے جو نظر کرتا ہے آدمی, غور کرتا ہے. تو معرفت موقوف ہوئی نظر پر, لہٰذا انہوں نے کہا کہ اول واجب کون ہو؟ معرفت میں نظر کرنا. تیسرا مطلب قاضی ابو بکر امام الحرمین, امام الحرمین رضی اللہ عنہ یہ امام غزالی کے خاص استادوں میں سے ہیں. بغداد کے جامعہ نظامیہ کے یہ صدر مدرس تھے. اس زمانے میں معیار اتنا عجیب و غریب تھا, وقت نہیں تقدیر تھا کہ پورے دنیا اسلام کے بڑے بڑے علماء چنے جاتے ہیں, سب سے بڑے ہوتے ہیں, اور ان کو آپ اکٹھا کر کے ان میں مباحثہ کرایا جاتا تھا. اس مباحثے میں جو سب پر غالب ہو جاتا تھا اسے جامعہ نظامیہ صدر مدرس بنایا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جامعہ نظامیہ کا صدر مدرس ہونا ہی یہ گویا اس بات کا تاج تھا کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے, پوری دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم. تاریخوں میں لکھ کر ہزاروں علماء تمنا لیے ہوئے سینے میں دنیا سے چلے گئے کہ کاش ہمیں مرتبہ جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس بن جاتے. اب اسی سے اندازہ لگائیے آپ امام غزالی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا کہ امام الحرمین کے انتقال کے بعد جو صدر مدرس بنے وہ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ, یعنی ان کا صدر مدرس بننا اس بات کی سند ہو گیا کہ صاحب علماء اسلام میں یہ سب سے بڑے عالم ہیں. یعنی لوگ جان سے زیادہ عزیز صدارت کو سمجھتے تھے کہ بغداد کے جامعہ نظامیہ کے ہم کیسے صدر مدرس بن جائیں, لیکن اللہ کی مرضی سے مرضی امام غزالی نے پڑھانا شروع کیا.
وہ ایک سال میں چند سالوں کے اندر ان کے استاد کے پاس اتنا طلبہ وجود نہیں ہوا جتنا امام غزالی کے پاس وجود ہوا. اور امام غزالی کو ایک دم جو ہے شہرا اتنا عالم اسلام میں پھیلا، اتنا پھیلا کہ جگہ جگہ غزالی، جگہ کی جگہ غزالی. اس کو ایسے وہ لوگ تھے کہ جو امام غزالی کو نہیں پہچانتے تھے لیکن ان کا نام لیتے تھے غائبانہ. تو ان کی کتابیں یا اردو وغیرہ یہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے جب میں نے صدارت کے لیے میں نے مدرسہ یوسف پہ نکل گئی. حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز چھوڑ کر کے امام غزالی رضی اللہ عنہ میں اللہ کا تعالیٰ ایسا پیدا ہوا کہ شاگردوں کو کان و کان خبر نہیں ہوئی. رات میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جنگل میں ایک کپڑا پوری پھٹا پیروں لگا ہوا اور وہاں انہوں نے عبادت زیادہ شروع کی اور تیاری شروع کر دی. لوگ پہلے کیا کیا کرتے تھے، تڑپتے تھے امام غزالی کے لیے اتنا بڑا کام چھوڑ کرتے. ایسے میرے علماء سے جب ان کے دل کی معرفت سے جذبہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے بڑی بڑی عزتوں کو لات مار دی. امام غزالی کی زندگی آپ پڑھیں گے طالب علمی زمانے سے لے کر کے آخر عمر تک ان کی 60 لوگوں کے لیے لائے کی عزت ہے. اور کتابوں میں لکھا وہ واحد انسان دنیا کے ہیں جن کی کتابیں جیسے علماء شوق سے پڑھتے ہیں ویسے عوام میں ایسی کتابیں ہیں کہ ہر کتاب ان کی عوام کے لیے سمجھ میں آتی ہے، علماء کے لیے، جو علماء کے لیے بھی درد ہے، عوام کے لیے بھی درد ہے. فرماتے میں ایسے ہی گھوم کر رات کر کے پھر مسجد پہنچ گیا کہ یہاں ٹھہر گئے کہ وہاں ٹھہر گئے. ذکر کرتے رہتے تھے، مجاہدات سوکھے رہ رہے کرتے پیڑوں کو پتے کھا لیے کچھ کر لیا. تو پہلے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، غالب صاحب درد دے رہے تھے تو ان کا قال غزالی. اب وہ امام غزالی نہیں پہچان رہے تھے کہ امام غزالی، لیکن وہ امام غزالی کے جو علامہ تھے وہ ان کا حوالہ دے رہے تھے غزالی نے فرمایا تدارو کرا. لیکن یہ مسکرائے تو تھوڑا تھا، اس کے بعد چپکے سے باہر نکل لیے کہ کہیں تو ہمیں جان کے لیے کہ یہی غزالی ہے جن کا ہم حوالہ دے رہے. اسفرائیلی نے کہا، پھر قاضی ابو بکر نے کہا، اور امام الحرمین نام ہمیں یاد نہیں آ رہا، ان کا اصل نام کچھ اور. امام الحرمین ان کو اس لیے کہتے ہیں، ولی کے کیا نام تھا ان کا نام یاد سے اس وقت نہیں رہے نارا. تو یہ دونوں حرم میں انہوں نے درس دیا، حرم مکہ میں بھی حرم مدینہ میں بھی. ابھی آپ عظمت سمجھتے تھے کہ جامعہ نظامیہ کی صدارت کی سب سے بڑا تمغہ تھی ان کے لیے، تو وہاں کے لقب سے اس لیے ان کا لقب پڑ گیا امام الحرمین. دونوں حرم کے امام سب سے بڑے عالم تھے، حرمین میں بیٹھ کر کے درس دیتے. ان دونوں نے کیا کہا، ہو سکتے ارادہ نہیں بھی بتا رہے تمہیں معرفت کی طرف بس تینوں چیزیں آ گئی. اول یہی اختلاف ہے کہ اول واجب یا تو معرفت الہیہ ہے یا نظر ہے یا پھر غیر ذالک من الاقوال. یہ آخری عبارت ان کی بتا رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال. حضرت بدائمونی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا رد وہابیہ میں اس وقت امام اہل سنت پیدا نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت سب سے زیادہ ہندوستان میں بدائمی خاندان مشہور تھا. سمجھا جوہد المقی محمود حسن دیوبندی کی کتاب ہے بہت بڑی، اس میں سنیوں کے رد میں لکھتی ہے، اس میں مسائل عظیم لکھتے ہیں. تو اس نے جو کچھ مخاطب کیا ہے اہل بدائیوں کو کیا، اور اہل بدائیوں میں سربراہ یہ کیونکہ یہ اسماعیل دہلوی کے زمانے کے لوگ ہیں. 16 لوگ تھے علماء بڑے بڑے اہل سنت سے جنہوں نے اسماعیل دہلوی کو قابل کیا. تو سید الحق مرحوم نے خیر آبادیات میں اس ساری چیزوں کو بہت اکٹھا کر دیا. جنگ بلب رویت تحقیق سب سے زیادہ قریب تک تحقیق کیا ہے، انہو ان اریدہ اول الواجبات، کہ اول واجب کو کیا مراد لیا جائے، مقصود بالتفصیل بولیں گے. وہ مقصود ہے پہلے ارادے جس کی طرف پہلا ارادہ کر دیا تو اول معرفت. وہ کیا ہے معرفت، کیونکہ یہی مقصود، نظر سے بھی مقصود یہی اور فرق سے بھی مقصود یہی. ان لوگوں کے نزدیک جو معرفت کو مکلف کی قدرت میں مانتے ہیں، میں یہ جلوات مقصودتاً بھی مکلف جو مکلف کی قدرت میں مانتے ہیں کہ مکلف کو معرفت حاصل کرنے کی قدرت.
اور نظر بفر واجب پہلائے گی اندا ملا ضرور حاصل مقصود ان لوگوں کے نزدیک جو علم اس نظر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ بندے کی قدرت نہیں مانتے، جب واجب رسول کو کہتے واجب رسول، یعنی وہ یہ نہیں تھا حاصل ہو بھی سکتا نہیں جو حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ علم حاصل ہوگا تو سمجھا کہ نظر جب بندہ کرے گا اس میں تخلص نہیں ہوگا، معرفت نظر کرے گا تو نظر کرنے پر اسے علم ضرور حاصل ہوگا، علم تو وہ بندے کی قدرت نہیں کرا گا، جیسے آگ ہاتھ میں آپ پکڑیں گے تو ہر حال میں آگ جلے گا، اب بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ آپ کے جلنے سے ہاتھ کو بتا لیے، اس کا لازمی نتیجہ، یہ اس کا لازمی نتیجہ، بندے کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ چاہے ہاتھ جلنے سے چاہے نہ جلنے سے، نہیں بات سمجھ میں ایسے ہی لوگ کہنا ہے کہ جو علم نظر میں حاصل ہوتا ہے وہ بندے کی قدرت میں نہیں حاصل ہو نہ ہو، بندے کی قدرت میں ہوتا ہے، کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بندے وہ واجبی اصول پر آتے ہیں، کیونکہ جب نظر بندہ کرے گا تو ہر حال میں اس کے معرفت حاصل ہوگی، ہر حال میں زیادہ ان کے نزدیک اول واجب ہو نظر، اور اگر اول واجب مراد کہتے ہیں کچھ بھی مراد نہیں کیسے بھی ہو معرفت ہو تو اگر تب تو کون سی ہوگی تب کیونکہ سب سے پہلے تب نہیں ہوگی آزا، یہ جب آزا آپ نے لکھا کریں تو یہ اس میں اشارہ نہیں ہوتا بلکہ ہا بمانا خود ہوتا ہے، اس میں تیل ہا یہ ہے، اس میں تیل یاد رکھنا، ہا بمانا خود اور دا اس میں اشارہ ہے، بمانا ہوگے خود دا، یہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم نے بڑی اہم چیز بیان کی ہے لہٰذا اس کو آپ مضبوط سامنے، یہ اہم چیز ہے، اس کو آپ مضبوط سامنے۔ تو اب الہیات میں تین چیزیں بیان کریں گے، کیا تین چیزیں، دو ہی پہلے پہ تین چیزوں کے تعلق سے علم کلام میں تین چیزیں بیان کی ہیں، اللہ کے متعلق کیا واجب ہے، کیا ممکنہ ہے، کیا مستحیل، نبی کے تعلق سے کیا واجب ہے، کیا ممکنہ ہے، کیا مستحیل، ایسے آخرت کے تعلق کیا واجب ہے، کیا ممکنہ ہے، کیا مستحیل، اس لیے انہیں اب الہیات ان چیزوں میں ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے یہ واجبات بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی سب سے پہلے کیا بیان کریں گے، واجبات،